حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 بندے ایسے ہیں کہ جن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر اللہ تعالی بستی پر آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ ایک مؤذن جب اذان کی اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ اللہ اکبر کا کہنا اللہ کو اتنا پسند اس بستی پہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ ایک مجاہد جب اللہ کے راستے میں نعرہ لگاتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ کو یہ اپنی عظمت اتنی اچھی لگتی ہے، فرمایا کہ اس مجاہد کے نعرے کی وجہ سے بستی پر آنے والے سب کے سب عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب کسی بستی میں کوئی بچہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے بسم اللہ پڑھتا ہے تو یہ تسمیہ اللہ کو اتنا پسند کہ اس بستی پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ جب کوئی محرم احرام کی حالت میں لبیک اللہم لبیک یہ الفاظ کہتا ہے، اللہ کو یہ لبیک کا لفظ اتنا اچھا لگتا ہے، وہ بندے پر تو عذاب ٹالتے ہی ہیں، جس بستی میں وہ بندہ موجود ہو اس بستی پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ کتنا پیارا کلمہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، لبیک حاضر ہوں اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آنے والا یہاں آ کر اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، عمرے کے اعمال مکمل کرتا ہے۔ یہ جو ہے نا گھر کا طواف، یہ دیکھنے والے کو عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیا ہوا؟ جی ہاں، فطرت میں اس کی نشانیاں آپ دیکھیں، کہیں شمع جلائیں تو آپ دیکھیں گے کہ پروانے اس کے گرد آ کے گھومنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ غور کریں ساری مخلوق طواف کے عمل میں لگی ہوئی ہے، صرف انسان نہیں، ساری مخلوق۔ آسمانی مخلوق کو دیکھیں تو جتنے بھی سیارے ہیں وہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ہمارا جو شمسی نظام ہے اس نظام میں تمام سیارے، زمین، مریخ اور باقی جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، یہ طواف کر رہے ہیں۔ اگر باریک اسکیل پہ چلے جائیں تو یہ زمین مادے سے بنی، اور مادے کا جو بنیادی یونٹ ہے وہ ایٹم ہے، اور ایٹم کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اور نیوکلیس کے گرد الیکٹران جو ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں بھی طواف، چھوٹے سے چھوٹے یونٹ میں بھی طواف، اور اس ایٹم سے مل کر جو دنیا بنی، زمین بنی، تو زمین بھی طواف میں مصروف ہے۔ اور اگر اور غور کریں تو یہ جو سورج ہے یہ خود ساکن نہیں ہے، زمین کے حساب سے تو ساکن کہیں گے، لیکن جب دیکھیں گے گلیکسی کے حساب سے تو یہ بھی کسی گلیکٹک سینٹر کے گرد گھوم رہا ہے، ماشاءاللہ۔ اور اگر گلیکسی کو دیکھیں تو وہ اور کسی سینٹر کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہی حالت طواف میں ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، اب ذرا غور سے سنیے، یہ آج امریکہ میں تھا تو ایک دوست کہنے لگے کہ ایک اسپیس میوزیم کے اندر ڈاکومنٹری لگی ہوئی ہے، آپ کے پاس وقت فارغ ہو تو میں آپ کو لے جاؤں گا، دکھاؤں گا۔ پوچھا کیا؟ کہنے لگے ستاروں سے متعلق ہے۔ تو ہمیں خیال آیا کہ ہاں، علم بڑھانے کے لیے اس کو دیکھیں گے۔ ویسے بھی مدارس میں فلکیات کا مضمون پڑھایا جاتا ہے، ہمارے اکابر نے اس پر کافی لکھا بھی ہے۔ چنانچہ دو تین علماء اور بھی تھے
ہم سب اسپیس میوزیم چلے گئے. ذہن میں خیال یہ تھا کہ بھئی نہ تو وہاں موسیقی، نہ وہاں کوئی غیر محرم عورت کا مسئلہ، ایک سائنسی چیز ہے ستاروں سے متعلق جو وہ دکھائیں گے، تو اس کو تو دیکھنا چاہیے علم بڑھانے کے لیے. اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا دی اسٹار، ڈاکومنٹری کا نام تھا دی اسٹار. اور ویسے بھی علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو تو علم ہونا چاہیے نا سورج چاند ستاروں کا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے وہ رہنمائی پاتے ہیں. جب وہاں گئے تو انہوں نے ایک پلینیٹیریم کے اندر دکھایا آسمان کے ستاروں کو، اور پھر اس کے انہوں نے مختلف نام بتائے. نام بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو آئیڈیا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سمندر میں راستہ بھول جائے تو سمندر میں تو چاروں طرف پانی، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں رخ ہے کہاں نہیں ہے. تو ایسے میں وہ آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر سمت کو بھی متعین کر لے اور وقت کا بھی تعین کر لے کہ یہ وقت ہو چکا ہے. یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. یا کسی کو دشمن نے کسی جنگل میں جا کے ڈال دیا، صحرا میں ڈال دیا جہاں چاروں طرف ایک جیسی ریت ہے، تو وہ آسمان کے ستاروں سے رہنمائی پا سکتا ہے، ڈائریکشن کا پتہ کر سکتا ہے. چنانچہ انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ ستارے یہاں ہوتے ہیں تو پھر اتنا وقت ہو جاتا ہے، یہاں ہوتے ہیں تو اتنا. وہ باتیں سن کے مجھے خیال آیا کہ ہاں جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب رات کو تہجد میں اٹھتے تھے نا تو آسمان کی طرف بار بار دیکھا کرتے تھے. اس زمانے میں گھڑیاں کم لوگوں کے پاس ہوتی تھیں، بڑے بوڑھوں کے پاس گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں. وہ کیا کرتے تھے کہ آسمان کو دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ اب صبح کاذب ہو چکی اور اب صبح صادق ہو چکی. تو میں بھی اپنے والد صاحب سے پوچھتا تھا تو وہ بھی بتاتے تھے کہ دیکھو یہ ستارے ایسے ہیں، یہ کھچیاں ہیں، یہ ترنگڑ ہے، یہ فلاں ہے، ایسے نام رکھے ہوئے تھے انہوں نے. یہ جب یہاں ستارے ہوتے ہیں تو اس وقت اتنا وقت ہو جاتا ہے. تو جو کچھ ہمارے بزرگ اپنی زبان میں ستاروں کو نام دے کر سوچتے تھے انہوں نے سائنسی نام دے کر بالکل وہی باتیں کر دی. لیکن آخر پر ایک بات انہوں نے عجیب کہی. کہنے لگے کہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ آسمان کے کچھ ستارے ساکن ہیں اور کچھ ستارے متحرک ہیں. یہ غلط فہمی ہے. آسمان کے سارے ستارے متحرک ہیں. فرق یہ ہے کہ جن کی سپیڈ زیادہ ہے وہ ہمیں متحرک نظر آتے ہیں، جن کی سپیڈ کم ہے وہ ساکن نظر آتے ہیں مگر وہ ساکن نہیں. اگر ہم ان کو ایک سال متواتر چیک کرتے رہیں تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہلتے ضرور ہیں، چاہے تھوڑا ہلیں، تو متحرک وہ بھی ہیں. البتہ ایک ستارہ ہے جو پوری کائنات میں اپنی جگہ کے اوپر ساکن ہے، اور اگر ہم ذرا آپ لوگوں کو اس کی سپیڈ بڑھا کر دکھائیں تو دیکھو یہ کیسے ہوگا. اس کے بعد جو انہوں نے ریل چلائی اور ستاروں کی سپیڈ ذرا بڑھائی تو ہم نے دیکھا کہ ایک ستارہ سینٹر میں ایک جگہ تھا اور اس کے گرد سارے کھربوں کھرب ستارے گھوم رہے تھے، سب کے آربٹ بنے ہوئے تھے. جب میں نے دیکھا تو اسی وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے ساتھ ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک کعبہ آسمانوں پر بھی ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اور وہ فرشتوں کا کعبہ، آسمان کے فرشتے سارے اس کے گرد طواف کرتے ہیں، اور ایک زمین پر ہے کعبہ. یہ دونوں اس طرح اوپر نیچے ہیں کہ اگر بیت المعمور سے کوئی پتھر فرض کرو پھینکیں تو وہ زمین پہ جہاں آ کر گرے گا وہ بیت اللہ کی جگہ ہوگی، بالکل اوپر نیچے. تو گویا دو تجلیات بیت المعمور پر اتر رہی ہیں، وہی تجلیات بیت اللہ پر اتر رہی ہیں.
یہ گویا نور کا ایک ستون ہے جو عرش سے لے کے نیچے فرش کے نیچے تک ہے، تحت الثری تک ہے، اور اسی میں بیت اللہ معمور بھی ہے اور اس کے نیچے زمین پر بیت اللہ بھی ہے۔ تو میں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ستارہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بیت المعمور ہو تو آسمان پر اس کے گرد فرشتے طواف کر رہے ہیں، اور اگر خلا میں دیکھیں تو انہی تجلیات کے گرد جتنے کھربوں کھرب ستارے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے گرد طواف کر رہے ہیں، اور جب زمین پر یہ تجلیات پہنچتی ہیں تو اللہ کے بندے انہی تجلیات کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، سب اللہ کے چاہنے والے، ساری مخلوق اللہ کی ان تجلیات کے گرد طواف کر رہی ہے۔ عالم طواف میں ہے دنیا ہر وقت۔ ہمیں بھی اللہ نے توفیق دی کہ یہاں آ کر اس سسٹم کا حصہ بننے کی ہمیں توفیق مل گئی، چنانچہ یہاں کی عبادات میں طواف سب سے زیادہ اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 120 تجلیات نازل ہوتی ہیں، رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی ہیں، جن میں سے زیادہ تجلیات طواف کرنے والوں کے اوپر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اور دنیا میں کہیں ممکن نہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے کوئی قسم اٹھا لی کہ میں اس کو اس طرح پوری کروں گا کہ ایسی عبادت کروں گا جو دنیا میں کوئی بھی نہ کر رہا ہو۔ اب جب بات پوری ہو گئی تو اسے سمجھنے لگے کہ میں کیا کروں، تو بالآخر امام اعظم رحمۃ اللہ کے پاس آیا کہ حضرت میں نے تو ایسی قسم اٹھا لی تھی، کیا کروں؟ فرمان لگے تم جاؤ اور حرم میں لوگوں کی منت کرنا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور تم اکیلے طواف کرنا۔ جب تم طواف کر رہے ہوگے یہ ایسی عبادت ہے کہ گارنٹی کی جا سکتی ہے کہ دنیا میں یہ عبادت اور کہیں نہیں ہو رہی۔ اللہ، یہ عبادت یہی ہوتی ہے، اور یہ عبادت صرف انسان ہی نہیں کرتے، سبحان اللہ، اللہ کی دوسری مخلوق بھی کرتی ہے۔ چنانچہ ہم نے کئی مرتبہ ابابیلوں کو دیکھا، چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہوتی ہیں، آپ شام کو ذرا بیٹھ کر دیکھیں وہ بھی آ کے بیت اللہ کی جیسے تجلیات کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں۔ اور ایک مرتبہ ہم نے ایک کبوتروں کو دیکھا، ان کا غول آیا اور وہ غول اسی طرح بیت اللہ کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ اور ایک مرتبہ ایک بلی کو ہم نے دیکھا، ہم لوگ طواف کر رہے تھے، وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی، باقاعدہ جیسے ہم چکر لگا رہے تھے وہ بلی بھی ساتھ ساتھ چکر لگا رہی تھی۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے جی بلی بھی چکر لگا رہی ہے۔ میں نے کہا بھائی دیکھنے کو بلی ہے، کیا پتا کوئی جن ہو، بلی تو مکلف نہیں ہے نا بھائی کہ طواف کرے، مکلف تو یا انسان ہے یا جن ہے۔ تو ہم تو یہی سوچ سکتے ہیں کہ بھئی جن اس شکل میں آ کے وہ بھی طواف کر رہا ہوگا۔ بہرحال طواف کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ طواف ہر وقت ہو رہا ہے، حتیٰ کہ بارش کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت بھی طواف رکتا نہیں ہے۔ بس فرض نماز جب پڑھی جاتی ہے تو چونکہ وقت کی نماز سب سے اعلیٰ عبادت، وقت کا امر اہم، اس لیے اس وقت اس کو موقوف کرتے ہیں۔ اس کے بعد تراویح کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، طواف پھر بھی چل رہا ہوتا ہے، دن رات صبح شام ہر وقت طواف۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک مرتبہ بہت بارشیں ہوئیں اور سیلاب آ گیا بیت اللہ میں، چونکہ یہ نشیب کی جگہ ہے نا تو پہاڑیوں کا سارا پانی یہیں، تو اتنا پانی کہ لوگ ڈوب جاتے تھے۔ این اس وقت جب اتنا پانی تھا بیت اللہ کے گرد کہ بیت اللہ کا دروازہ تک ڈوب گیا تھا، اللہ نے اپنے ایسے بندے بھیج دیے جو اس وقت تیر کر بیت اللہ کا طواف کرتے رہے۔ جتنے دن پانی رہا تیر کے تو لوگ طواف کرتے رہے، طواف چلتا رہا۔ سبحان اللہ، واہ میرے مولا، کیسی آپ کی عبادت ہے۔ ایک شمع جلا دی ہے اور اس شمع کے گرد پروانے ہر وقت محو طواف میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
ہم نے ایک افغانی بزرگ کو دیکھا، بالکل معذور تھے، بوڑھے سے تھے، وہ ویل چیئر پر بیٹھے ہوتے تھے اور سر جھکا ہوا ہوتا تھا. ان کا کام سارا دن طواف، حتیٰ کہ اب وہ ویل چیئر پہ بیٹھے تو ویل چیئر تو کوئی چلائے تو کوئی 1 طواف کرواتا، 2 طواف کرواتا، 3 طواف کرواتا. اب 2 طواف میں 14 چکر، 3 طواف کے 21 چکر، تو لوگ تھک جاتے تھے. ایک چھوڑتا تھا، دوسرا ان کی ویل چیئر لے لیتا تھا، تیسرا لے لیتا تھا، چوتھا لے لیتا تھا. ہم نے دیکھا کہ کئی مرتبہ کوئی مرد چلانے کے لیے نہیں تو اللہ نے کسی عورت کے دل میں بات ڈال دی. وہ برقعے والی عورت ان کی ریڑھی دھکیل رہی ہوتی اور ان کو طواف کروا رہی ہوتی، اور کئی دفعہ بچے ان کی ریڑھی دھکیل رہے ہوتے. اور ایسا بھی دیکھا کہ جب کوئی بھی ان کی ریڑھی دھکیلنے والا نہ ہوتا تو ہم نے پولیس والوں کو دیکھا وہ ان کو طواف کروا رہے ہوتے تھے. واہ بھائی واہ، وردی پہنی ہوئی ہے اور ان کی ریڑھی دھکیل کے ان کو طواف کروا رہے ہیں. ان کے طواف بھی نان سٹاپ ہوتے تھے. اور جب کبھی کوئی بھی ان کو طواف کروانے والا نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ وہ بیٹھے بیٹھے بس اپنے پاؤں کو تھوڑا زمین پر رکھ کے گھسٹتے تھے اور انچ انچ وہ اپنی ریڑھی کو آگے کرتے تھے. جب اس حالت میں ان کو لوگ دیکھتے کہ اب بھی یہ طواف کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بندے کے دل میں اللہ ڈال دیتے، وہ ان کو طواف کروا دیا کرتے تھے. سارا دن طواف کرتے تھے. اللہ اکبر کرتے. چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے 70 سال کی عمر تھی اور اس وقت ان کا روزانہ کا معمول 70 مرتبہ طواف کرنے کا تھا. 70 طواف کا کیا مطلب بھائی؟ 490 چکر بیت اللہ کے. 490 چکر کو گنو تو تقریباً کوئی 12-13 کلومیٹر کا سفر بن جاتا ہے. اب 12-13 کلومیٹر، سبحان اللہ، چلنا کوئی آسان کام، یہ تو کوئی دیہاتی چل سکتا ہے نا، جو ہل چلاتا ہو اور پیچھے چلتا ہو خوب، وہی اتنا چل سکتا ہے 13-14 کلومیٹر، ورنہ عام آدمی تو نہیں چل سکتا. اور یہ ان کا ایک عمل تھا، روزانہ کا ایک عمل تھا. اور ہر طواف کے 2 رکعت نفل، تو 70 ضرب 2 140 رکعت نفل. اور 140 رکعت نفل پڑھنے کوئی آسان ہے؟ ہم تو 10 رکعت پڑھ لیں تو ہمارا حال برا ہو جاتا ہے. اور اگر کبھی لمبی رات ہو، بڑی رات ہو رمضان کی، اور 50 رکعت نفل پڑھ لیں تو اگلے دن گھر میں کرفیو لگا ہوتا ہے کہ رات عبادت میں گزاری ہے، بچہ نہیں بول سکتا، بیوی بچوں کی منتیں کر رہی ہوتی ہے، ہاتھ جوڑ رہی ہوتی ہے، خدا کا واسطہ شور نہ مچاؤ، تمہارے ابو مجھے ناراض ہوں گے. اللہ اکبر، کیا گھر میں سما ہوتا ہے. کیوں؟ ہم نے رات کو 50 رکعت نفل پڑھے تھے. اور وہ بزرگ 120 رکعت 140 رکعت روزانہ. اللہ اکبر. میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ آج ہم 50 رکعت کی نیت کر لینا تو جب 85 رکعت کے پر پہنچے گے نا تو حالت ہی ہوگی کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمے اللہ کی جگہ اوئی اللہ نکل رہا ہوگا. اور واقعی ایسے ہے. اور وہ بزرگ 140 رکعت روزانہ، اور یہ ان کا ایک عمل تھا. باقی روز کی عبادت اس کے علاوہ تھی. اللہ، یہ آسان کام نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے یہ نعمت اس کو عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے اکابر آتے تھے بڑی محنتوں کے بعد. اب تو ہمارا عمرہ ہوتا ہے نا جی 15 دن کا. پہلے زمانے میں حج کا سفر 6 مہینے کا سفر، رمضان سے پہلے سفر شروع ہو جاتا تھا. رمضان سے اب تو 4 گھنٹے میں اپنے ملک سے یہاں پہنچ جاتے ہیں نا. رمضان سے پہلے سفر شروع ہو جاتا تھا اور رمضان سمندر میں آیا کرتا تھا. 6 مہینے لگ جاتے تھے حج کرتے ہوئے. اللہ اکبر، مشقتوں کا سفر کر کے آتے تھے. مگر پہلے زمانے میں
راستے کچے تھے، مسافر پکے تھے۔ آج راستے پکے ہو گئے اور مسافر کچے ہو گئے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم سفینۃ الحجاج کے ذریعے جب پہنچتے تھے تو جدہ سی پورٹ کے اوپر جب جہاز لگتا تھا تو جہاز کے تمام لوگوں کو 3 دن جہاز کے اندر ہی رکھا جاتا تھا کہ ان پہ کوئی وائرس نہ ہو، بیماری نہ ہو جو ہمارے ملک میں آ جائے، لہذا 3 دن یہ یہیں رہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے جدہ کی زمین کو دیکھتے تھے، ساحل کو دیکھتے تھے، مگر 3 دن ہم جہاز کے اندر رہتے تھے، ہمیں زمین پر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اور آج ماشاءاللہ جہاز لینڈ کرتا ہے اور اس کے 1-2 گھنٹوں کے اندر اندر ہم ایئرپورٹ سے نکل کے باہر، اور ایئر کنڈیشن ایئرپورٹ، ایئر کنڈیشن بیٹھنے کی جگہ، ٹھنڈا پانی موجود، ٹوائلٹ، ہر چیز موجود، چائے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے جگہ موجود، اور پھر ہم اعتراض کر رہے ہوتے ہیں جی بڑا وقت لگ جاتا ہے، بڑا وقت لگ جاتا ہے، یہ بڑا کھڑا رکھتے ہیں جی۔ اللہ، اب سوچو آج جدہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک کا فاصلہ 1 سے 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ عام حالات میں 1 سے 2 گھنٹے میں یہاں پہنچتے ہیں، نہیں، پہلے وقتوں میں جدہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک کا فاصلہ 3 دن کا فاصلہ ہوا کرتا تھا۔ یہ تقریباً کوئی 60 میل کے قریب جگہ بنتی تھی، اور 20 میل کا سفر اونٹوں پہ روزانہ ہوتا تھا، اور ہم تو بالکل سیدھی پلین روڈ کے اوپر چل کے آتے ہیں نا۔ یہ پہاڑیوں کو کاٹ کر ایسا بنایا گیا، جب پہاڑیاں موجود تھیں تو پہاڑ کے اوپر چڑھتے تھے اور دوسری طرف سے نیچے اترتے تھے، اور اگر کرو فلائٹ دیکھیں تو چند میٹر کا فاصلہ طے ہوتا تھا۔ پھر پہاڑی پہ چڑھو، پھر نیچے اترو، پھر پہاڑی پہ چڑھو۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہم اونٹ کرائے پر لیتے تھے، مگر کئی لوگ اونٹ کا کرایہ بھی نہیں دے سکتے تھے، تو سامان فقط اونٹوں پہ رکھ لیتے تھے اور خود 3 دن رات پیدل ساتھ چل کے جدہ سے ہم مکہ مکرمہ پہنچا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ 3 دن کا پانی بھی ہمیں ساتھ رکھنا پڑتا تھا کہ راستے میں پانی کی جگہ نہیں تھی۔ اب 3 دن وضو کا پانی، طہارت کا پانی، پینے کا پانی، جانوروں کے پینے کا پانی، میرا خیال ہے ٹنوں کے حساب سے تو پانی بن جاتا ہوگا۔ اتنی مشقتوں سے بیت اللہ پہنچتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن چونکہ اللہ کی محبت دل میں ہوتی تھی، تقویٰ تھا، اس لیے ان کا بیت اللہ پہنچنا ان کے لیے عید ہوا کرتی تھی۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا تھا کہ حضرت عید کب ہوگی؟ حضرت عید کب ہوگی؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، بھائی جب دید ہوگی تب عید ہوگی، جب محبوب کی دید ہوگی تب عید ہوگی۔ تو ہمارے بزرگ اتنی محبت کے ساتھ آتے تھے کہ یہاں جب وہ کعبے کی دید کرتے تھے پھر ان کی عید ہو جایا کرتی۔ غربت تھی یہاں۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ 1930 سے پہلے، تیل نکلنے سے پہلے اتنی غربت تھی کہ کوئی حد نہیں۔ فرمان لگے ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے تھے، 16 دن لگتے تھے۔ آج تو مکہ مکرمہ سے بس میں بیٹھیں تو 5 گھنٹے کے بعد، 6 گھنٹے کے بعد مدینہ طیبہ میں۔ اس وقت 16 دن لگتے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ کا سفر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بھورے اونٹ پر ایک قافلے کے ساتھ یہ سفر طے کیا، 16 دن لگے
اور 16 دن میں میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل کر لیا۔ آج مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا سفر کرتے ہم درمیان میں سورہ یاسین بھی نہیں پڑھ پاتے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایک مرتبہ ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا آ گیا، عربی تھا، دیہاتی، تو آ کر اس نے اشارہ کیا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اس کے لیے کچھ کھانا بنا دو، تو آٹا وغیرہ ایسی چیزیں ساتھ لے کے چلتے تھے سفر میں۔ فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ نے پانی نکالا، آٹا نکالا، چولہا نکالا کہ روٹی پکا کے دے۔ اس نے جیسے ہی پانی دیکھا نا اور آٹا دیکھا تو وہ دیہاتی آگے بڑھا اور اس نے جگ میں سے پانی ایک پیالے میں ڈالا اور ایک مٹھی آٹے کی بھر کے اس پانی کے اندر ڈال دی اور اس کو ہلا کر اس نے پی لیا اسی طرح کچا۔ اور پینے کے بعد کہنے لگا کہ اب میں روٹی کے پکنے کا انتظار کر سکتا ہوں۔ اتنی شدید بھوک تھی کہ کہتے ہیں کہ اب میں روٹی کے پکنے کا انتظار کر سکتا ہوں، اتنی بھوک ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ میں جب رہتے اور تربوز کھا کر، خربوزہ کھا کر جب ہم اس کے چھلکے پھینکتے تو مقامی بچے آپس میں جھگڑتے تھے کہ یہ چھلکا کون اٹھائے گا۔ وہ چھلکے اٹھاتے اور چھلکے کھاتے، اور کئی مرتبہ چھلکے گھر لے جاتے تو ان کی والدہ تربوز کے چھلکے کو کاٹ کر سالن کے طور پر پکایا کرتی تھی۔ تربوز کے چھلکے سالن کے طور پر پکتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ چند بچے اسی طرح تربوز کے چھلکے لے جاتے رہے تو ایک دن میرے دل میں خیال آیا، میں نے 2-3 تربوز خریدے اور میں نے ان بچوں میں کاٹ کے تقسیم کر دیے۔ کہنے لگے بچوں کے لیے وہ بہت خوشی کا دن تھا، تربوز کھا رہے تھے۔ کہنے لگے تربوز کھائے تو ان میں سے ایک بچے نے عجیب بات کہی، کہنے لگا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان مند ہیں، اگر وہ یہاں تشریف نہ لاتے تو کون حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتا اور ہمیں تربوز کھانے کا موقع کب نصیب ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نبی علیہ السلام کے شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائے اور ان کی برکت سے آج لوگ آتے ہیں اور ان حاجیوں کی وجہ سے ہمیں تربوز کھانے کی توفیق مل جاتی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حج کے لیے تشریف لائے تو ایک چھوٹا سا بچہ وہ ہمارے خیمے میں آتا تو میری اہلیہ اس کو کچھ بچا ہوا کھانا دے دیتی، کبھی روٹی دے دیتی، سالن دے دیتی، کوئی پینے کی چیز دے دیتی، پھل دے دیتی۔ وہ بچہ چھوٹا بڑا مانوس ہو گیا، حتیٰ کہ جب جانے کا وقت آیا تو میری اہلیہ نے اس کو بتایا کہ ہم تو کچھ دنوں میں چلے جائیں گے۔ تو وہ بچہ بڑا سیڈ فیل کرنے لگا، جیسے کہ وہ ہمیں بڑا مس کرے گا اور بہت زیادہ جدا ہو کے وہ مغموم ہوگا۔ تو واقعی جب جدائی کا ایک دن تھا تو اس بچے کے چہرے پر جدائی کا غم محسوس ہوتا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ نے اسے کہا کہ کل ہم چلے جائیں گے، بالکل رونے والا ہو گیا۔ تو میری اہلیہ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اسے فرمایا کیوں روتے ہو؟ اگر آپ ہمارے ساتھ چلو تو ہم آپ کو اپنے ملک میں لے جائیں گے، اور یہاں تو بجلی بھی نہیں، وہاں بجلی کے پنکھے ہیں، اتنی گرمی بھی نہیں، کھانا بھی ہے، پھل بھی ہے، ہر چیز ہے۔ ہم آپ کو وہاں پر رکھیں گے، پڑھائیں گے، اچھے کپڑے پہنائیں گے، سہولت ہوگی کھانے پینے ہر چیز کی،
بھوک پیاس نہیں ہوگی، چلو ہمارے ساتھ چلو۔ تو جب میری اہلیہ نے اس کو یہ کہا، بڑے غور سے وہ ساری باتیں سنتا رہا۔ تو اہلیہ نے کہا کہ پھر ہمارے ساتھ چلو گے؟ جب اہلیہ نے یہ پوچھا تو وہ چھوٹا سا بچہ بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ وہاں اتنا سب کچھ جو ہوگا، کیا وہاں بیت اللہ بھی ہوگا؟ تو اہلیہ نے کہا نہیں، وہاں بیت اللہ تو نہیں ہوگا۔ تو چھوٹا بچہ کہنے لگا اگر وہاں بیت اللہ نہیں ہوگا تو مجھے وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ راستے کچے ہوتے تھے، مسافر پکے ہوتے تھے۔ آج راستے پکے بن گئے، مسافر کچے بن گئے۔ تو ہم بھی یہاں آ کر اس وقت کی اہمیت کو پہچانیں اور اللہ سے مانگیں۔ جو نعمت مانگیں گے اللہ رب العزت سے ملے گی۔ زندگی کا بہترین وقت گزار رہے ہیں یہاں۔ سالم بن عبداللہ ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ طواف کر رہے تھے، حاکم وقت آ گیا۔ حاکم وقت ان کو ملا اور کہنے لگا جی کہ کوئی کام میں آپ کر سکتا ہوں تو what can I do for you؟ تو جیسے اس نے یہ پوچھا نا تو وہ فرمان لگے بھائی دیکھو میں تو یہاں حرم میں ہوں، اب حرم میں بھی میں آپ سے مانگوں گا؟ بھائی حرم میں تو ہم حرم کے پروردگار سے مانگیں گے نا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کیسے مانگیں گے؟ تو وہ حاکم چپ ہو گیا۔ جب چپ ہو گیا تو حضرت نے طواف مکمل کیا تو حرم سے باہر نکلے، وہ انتظار میں تھا، وہ پھر پیچھے آ گیا اور حرم کے باہر کہنے لگا جی اچھا اب بتائیں کہ آپ مانگے کیا میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ میں آپ سے دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ اب وہ دین تو کہہ نہیں سکتا تھا، چونکہ دین میں تو سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کی مثال اپنی ہی تھی اپنے زمانے میں، اتنے متقی بزرگ تھے۔ تو وہ کہنے لگا جی نہیں آپ کو اس سے دنیا کی کوئی چیز مانگے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جس پروردگار نے دنیا کو بنایا اس سے میں نے دنیا کبھی نہیں مانگی، میں آپ سے دنیا کیا مانگوں گا؟ دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی، تو اس سے دنیا کیا مانگوں گا؟ تو دیکھو ہمارے اکابر ایسی کیفیت کے ساتھ آتے تھے اور یہاں آ کر بیت اللہ میں اپنا وقت گزارتے تھے، نعمتیں سمیٹ کے لے جاتے تھے، مقدروں کے فیصلے کروا کے جاتے تھے۔ اسی لیے وہ آتے تھے تو ان کے ایک سفر کی وجہ سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ آج ہم عمرے کے سفر پہ آتے ہیں اور خود پکے مسلمان ہو کے واپس نہیں جاتے۔ کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، زمزم بھی پیا پر نہ بجھی آگ جگر کی۔ زمزم بھی پیتے ہیں لیکن جو ایک نفسانی شیطانی آگ لگی ہوتی ہے نا عشق مجازی والی، وہ نہیں جاتی۔ اس کے لیے تو پھر نفس پہ چھری پھیرنی پڑتی ہے، یہاں آ کے اپنے نفس کو ذبح کرنا پڑتا ہے، خواہشات کو ذبح کرنا پڑتا ہے، عہد کرنا پڑتا ہے کہ اللہ سب لات و منات توڑ دیے میں نے، ترکت اللات والعزى جميعا، ترکت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الرجل البصير۔ بصارت رکھنے والا ہر انسان ایسے ہی کیا کرتا ہے، بتوں کو توڑ دیتا ہے۔ بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کے پتھر کے،
ان اچھی کیفیات کے ساتھ ہم اللہ کے گھر کا طواف کریں اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتے ہیں۔ دن میں طواف کریں، رات میں طواف کریں۔ اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ طواف دائیں طرف سے بائیں کی طرف کیا جاتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو قانون فطرت بھی یہی ہے۔ زمین اپنے محور کے گرد جو گھوم رہی ہے تو دائیں سے بائیں گھوم رہی ہے، مغرب سے مشرق کی طرف گھوم رہی ہے۔ تبھی تو مشرق کی طرف سورج طلوع ہوتا ہے نا، پہلے سورج ادھر ہی نظر آتا ہے مشرق کی طرف، چونکہ دائیں سے بائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ ہر اچھے کام کو دائیں طرف سے شروع کرو، اور اسی لیے اگر مجلس میں بہت سارے لوگ ہوں تو جو سرے حلقہ ہے اس کو پہلے پانی پلاؤ اور پھر اس کے دائیں طرف سے سب کو پلانا شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ یمین کو پسند فرماتے ہیں۔ طواف میں بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ یمین سے ہم یسار کی طرف آتے ہیں، تو یہ ایک فطرتی معاملہ ہے۔ ایک بات اس میں اور ذہن میں رکھیے کہ طواف کے ان چکروں میں ہم اللہ سے دعائیں مانگیں، جو دعا مانگیں گے اللہ کی طرف سے قبول ہوگی۔ بیت اللہ کے دروازے کے سامنے جائیں تو ہم دعا مانگے، اللہم انی فقیرک ببابک سائلک ببابک، تیرا فقیر، تیرا سائل تیرے دروازے پہ حاضر ہے، میرے مولا بہت دور سے آیا ہوں اور بہت دیر سے آیا ہوں۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جان آنا۔ اس در کو پکڑا ہے اے اللہ، اب اس در کو چھوڑنا طبیعت گوارا نہیں کرتی، تیرے در پہ ہی جھکیں گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کے گھر میں ہیں، طواف کریں اور اللہ سے مانگیں، اور طواف کے دوران اپنی نگاہ کی حفاظت، نیچے دیکھیں حتیٰ کہ غیر محرم کے کپڑے پر بھی نظر نہ پڑے، اس کے جسم پہ نظر پڑنا یا چہرے پہ نظر پڑنا تو بہت دور کی بات، کپڑے پہ بھی نظر نہ پڑے۔ اس طرح ہٹ کٹ کے طواف کریں، خاص کیفیت میں اللہ کی طرف۔ اللہ بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میرا یہ بندہ ادھر ادھر مشغول ہونے کی بجائے میری طرف متوجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات اچھی لگتی ہے۔ ایک خیال کبھی کبھی ذہن میں شروع میں آتا تھا کہ شریعت نے مرد اور عورت کی جو تفریق ہے اس کو ایسا کیا کہ بھئی مرد مردوں میں رہیں، عورتیں عورتوں میں رہیں۔ مرد اور عورتیں تب قریب آئیں جب محرم ہوں، اس لیے پردے کا حکم دیا۔ حتیٰ کہ فرض نماز پڑھنی ہے تو شریعت نے کہا کہ مردوں کی صفیں آگے بنے، عورتوں کی صفیں پیچھے بنے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تو باب النساء بالکل پیچھے تھا، تو آپ نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ذکر اذکار فرماتے تھے تاکہ اس دوران جو عورتیں حاضر ہوتی وہ پہلے چلی جاتی تھیں اور بعد میں مرد نکلا کرتے تھے۔ مردوں عورتوں کا ایک وقت میں نکلنا بھی پسند نہ فرمایا۔ جب مسجد نبی میں باب النساء بنایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کاش مرد دوسرے دروازوں سے جائیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن لی، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پوری زندگی عام وقت میں بھی اگر باب النساء قریب ہوتا میں باب النساء سے نہیں گزرتا تھا کہ میرے آقا نے کہہ دیا مرد دوسرے دروازوں سے داخل۔ اتنا خیال۔ تو فرمایا کہ مرد راستوں کے درمیان میں چلیں، عورتیں راستوں کے کناروں پہ چلیں۔ صحابیات فرماتی ہیں ہمیں اگر گلی میں سے گزرنا ہوتا تو ہم گلی کے اتنا کنارے پہ چلتی کہ ہمارے برقے چادروں کے کپڑے دیوار کے ساتھ پھنس جایا کرتے تھے، یعنی اتنا دیوار کے قریب سے ہو کے گزرتی تھی، مرد الگ عورتیں الگ۔ اب جب یہ اصول ہے پوری شریعت میں تو یہی اصول طواف میں بھی ہو سکتا تھا۔ مردوں کو کہہ دیا جاتا تمہارا طواف دن میں، عورتوں کو کہہ دیا جاتا بالفرض تمہارا طواف رات میں، قصہ ختم۔ عورتیں رات کو جا کے طواف کر لیتی، مرد دن میں طواف کر لیتے، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی وقت کو تقسیم کیا نہ جگہ کو تقسیم کیا، بس نماز کا وقت نہ ہو، اگر فرض نماز ہے تو پھر نماز افضل، ورنہ اس کے سوا ہر وقت عورت بھی چاہے طواف کر سکتی ہے، مرد بھی چاہے۔ گو فقہا نے لکھا ہے کہ عورت کنارے پر کرے مرد اندر کرے، مگر طواف تو ہر وقت ہی ہو سکتا ہے نا، مرد کرے یا عورت کرے، تو یہاں آ کر یہ الگ الگ کیوں نہیں کیا گیا؟ کئی دفعہ ذہن میں یہ سوال آتا تھا، تو پھر جا کے بات حقیقت سمجھ میں آئی کہ پہلی بات تو یہ کہ اس جگہ کو اللہ نے حرم فرمایا، اور حرم کی وجہ سے اس کی عزت اتنی، فرمایا کہ باہر تم گناہ جب تک کر نہ لو تب تک سزا نہیں دیں گے، مگر حدود حرم میں تم گناہ کا دل میں ارادہ بھی کرو گے تو ہم تمہیں سزا دیں گے۔ ایک تو پابندی سخت کر دی، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور دوسری بات، اصل میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اب یہ اتنا میری محبت میں ڈوب کر طواف کریں کہ ان کو ایک دوسرے کی طرف دھیان ہی نہ رہے۔ رخ زیبا کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ زیبا کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر آتا ہے یا دیکھیں ادھر جاتا ہے پروانہ۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی معاملہ کر دیا، فرمایا کہ آؤ ذرا، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ دل اٹکا کہاں ہے، مخلوق میں یا خالق میں۔ میری محبت کے دعوے کر کے آئے، میری محبت کے متلاشی بن کے آئے، اب میرے گھر میں آ گئے ہو نا، اب میں تمہیں ٹیسٹ کرتا ہوں، آؤ ذرا طواف کرنے، اکٹھا طواف کر کے دکھاؤ۔ لیکن ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ طواف میں جب جاتے ہیں مرد اپنی مردانگی بھول جاتے ہیں، عورتیں نسوانیت بھول جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا طواف کے دوران مرد بھی ہچکیاں لے کے روتا ہے، عورت بھی رو رہی ہوتی ہے، مرد بھی آنسو بہا رہا ہے، عورت بھی آنسو۔ اس نے بھی کہا یا رب یا رب، اس نے بھی کہا یا اللہ یا اللہ۔ جب دونوں تڑپ تڑپ کے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ فرشتوں کو منظر دکھاتے ہیں، تم تو کہتے تھے یہ جائیں گے فساد مچائیں گے خون بہائیں گے، میرے ان بندوں کو بھی دیکھ لو، مرد بھی تو ہیں عورتیں بھی ہیں،
ان کے جسمانی تقاضے بھی ہیں، نفس ایک دوسرے کی طرف متوجہ بھی کر سکتا ہے، مگر نہیں، اب مرد اپنی مردانگی بھول گیا، عورت نسوانیت بھول گئی، میری محبت نے ایسے غلبہ پا لیا، سب میری محبت میں متوجہ میری طرف ہیں، مجھے ہی پکار رہے ہیں، دیکھو مرد بھی میری محبت میں رونے والے، عورتیں بھی میری محبت میں رونے والی، یہ میرے عشاق کا مجمع ہے۔ سمجھ آ گئی ایک دوسرے کی محبتیں بعد کی بات تھی، اصل میری محبت تھی جو دلوں پر غالب تھی، اور یہاں آ کے اس نے بتلا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس منظر کو شاید فرشتوں کو دکھاتے ہوں گے، فرشتوں کو دکھانا تھا، بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، میرے ایسے بھی تو بندے ہوتے ہیں، آنکھ اٹھا کر دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، آنکھ جھکی ہوئی ہے، پرنم ہے، دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، پکار رہا ہے اور اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے، رب اغفر رب اغفر۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو اتنا تو پتا ہے کوئی ان کا پروردگار ہے، جب میرے بندے اس محبت کے ساتھ میرے گھر کا طواف کر رہے ہیں، میں ان بندوں کی اس محبت کو قبول کر کے ان بندوں کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ یہ طواف کا عمل عجیب عمل ہے، پہلے زمانے میں بات سمجھنی مشکل تھی، آج کے زمانے میں سمجھنی آسان ہو گئی۔ وہ کیسے؟ پہلے عورتیں کپڑے ہاتھ سے دھویا کرتی تھیں، صابن لگاتی تھیں یا شیمپو ڈالتی تھیں اور اس کو دھویا کرتی تھیں، آج کل واشنگ مشین آ گئی۔ واشنگ مشین کیا ہوتی ہے؟ میلے کچیلے گندے کپڑے آتے ہیں، اس کو واشنگ مشین میں ڈال دو، پانی بھی آ جاتا ہے، اس میں صابن بھی پڑ جاتا ہے، چند چکر لگوا کے ساری میل نکال کے اس کو باہر کر دیتے ہیں۔ آج بات سمجھ میں آئی، مولا تو نے میلے دلوں کے لیے، تو نے گناہوں سے آلودہ دلوں کے لیے ایک روحانی واشنگ مشین ایسی بنا دی۔ میرے بندو لچھڑے دلوں کو لے کے آؤ گے، تم اپنے آلودہ دلوں کو لے کر آؤ گے، میرا گھر یہ روحانیت کی ایسی واشنگ مشین ہے، میں تمہیں طواف میں جب ڈالوں گا بس 7 چکر لگوا کے سب گناہوں کو دھو کے صاف دلوں کو باہر نکال دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح محبت کے ساتھ اچھے انداز سے طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے۔ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، میں کہ تھا بے راہ تو نے دستگیری آپ کی، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، ملتزم پہ ہے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر
بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان ربی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. میرے مولا ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. نفسانی شیطانی شہوانی محبتوں سے محفوظ فرما. اے کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب کریم قیامت کے دن ہمیں چاہنے والوں کی قطار میں شامل فرما. اے کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما. اے اللہ محبت کی ایک نظر ہمیں بھی عطا فرما. اے اللہ اس مجمع کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے. اے رب کریم یہ دعا مانگتے ڈر بھی لگ رہا ہے آپ کی طرف سے جواب نہ آ جائے. محبت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا، محبت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا. تم اپنی زندگیوں کو دیکھو میرے مولا، گناہگار بندے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمارا ایک ہی رب ہے، ایک ہی پروردگار ہے اور اسی کے در پہ حاضر ہیں. میرے مولا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں کہ ہم چھوڑ کے وہاں چلے جائیں. آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے. اے کریم آقا راضی ہو جائیے، اے رحیم راضی ہو جائیے، اے منان راضی ہو جائیے، اے حنان راضی ہو جائیے. ہمیں پاک کر دیجئے، نگاہوں کو پاکیزہ کر دیجئے، دلوں کو پاکیزہ کر دیجئے، زندگیوں کو پاکیزہ فرما دیجئے. اللہ اپنی محبت دلوں میں بھر دیجئے. اے اللہ ہمارے سفر کو قبول فرما لیجئے اور اس کے بدلے ہمیں اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.